کیا کرامت؟ حضرت ساریہ 900 میل دور ہیں اور یہاں سے پکار کے بولا، آواز پہنچ گئی اور ان کے لشکر کا جو انداز ہے وہ دیکھ لیا یہاں سے. اس زمانے میں نہ کوئی ویڈیو کال کی اور نہ کچھ تھا. حضرت عمر فاروق نے دیکھا اور پکار کے بولا، دیکھو پیچھے سے حملہ کر رہا، دیکھو ایسا کیا، پیچھے دیکھو پہاڑ کی طرف. سینکڑوں لوگ ہیں، سب بے خبر ہیں. کمال یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں جو وہاں پر ہیں وہ بے خبر ہیں، جو 900 میل دور ہے وہ باخبر ہے. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتیں نہیں، لیکن دنیا اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے تب سے لے کے اب تک، زمانے صدیق اکبر سے لے کر کے اب تک اس بات پہ اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے بعد جس کا سب سے بلند مرتبہ ہے وہ صدیق اکبر ہے. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی ہیں، پھر کوئی اور آئے گا. یہ کرامت کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ نبی کی تابعداری اور فرمانبرداری کے اعتبار سے ہے. نبی کی تابعداری اور فرمانبرداری کے اعتبار سے ہے کہ جس نے جتنی نبی کی تابعداری اور فرمانبرداری کی، اللہ نے اس کو ویسا مقام عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اپنے زمانے میں حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت نبی کے اتنے پابند، تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم کہ ان کے برابر میں کسی کا تقوی نہیں، ان کے برابر میں کسی کا تقوی اور کسی کی پرہیزگاری نہیں. بہت سارے واقعات ہیں، آپ نے سنا ہوگا حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عاجزی ان کے ساری ایسی کہ دیکھنے والا یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ وقت کا غوث الاعظم، ایسی عاجزی ان کے ساری. حضرت غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اوپر بھوک کا غلبہ ہوا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، ایک سوکھی روٹی بھی نہیں تھی. تو جہاں پہ گھر کا لوگ کوڑا ڈالتے ہیں اور گاؤں کا شہر کا کچرا ڈالا جاتا ہے، سوچا کہ وہاں چلیں، لوگ بچا کھچا کھانے کا سامان دیکھتے ہوں گے، اسی میں سے چن کے کچھ کھائیں گے جو صاف ستھرا ہوگا. بھوک سے نڈھال دیں. اسی عالم میں کسی طرح سے ہم اس کوڑے کھانے کے علاقے میں پہنچے جہاں لوگ بچا کھچا سامان کوڑے پر ڈالتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ 40 اولیاء کرام بھوکے پیاسے اپنی غذا اس کوڑے میں سے تلاش کر رہے ہیں. تو ہم واپس چلے آئے کہ ان 40 میں 41 میں ہم ہو جائیں گے تو ان کے رزق میں کمی ہو جائے گی، ہم چلو ایک دن اور بھوکے رہ لیتے ہیں. یہ انداز تھا حضرت غوث الاعظم کا. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا اونچا اور اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ آج اگر کوئی ولی بنتا ہے تو غوث الاعظم کی اجازت کے بغیر نہیں بنتا. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ بہت سستے میں جانتے ہیں فلاں آدمی ولی اللہ ہے، فلاں نمازی ہے تو ولی اللہ ہے، فلاں روزے دار ہے تو ولی اللہ ہے. ولی اللہ ہونے کے لیے بڑے پاپوں کے لیے پڑتے ہیں، بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان سنیں. اب غور کیجیے ولی کا امتحان کیسے ہوتا ہے. عبادت کر رہے ہیں، رات کی ہے،
کہ تنہائی میں عبادت کر رہے ہیں، کوئی نہیں. آسمان پہ ایک چمکیلا سا بادل کا ٹکڑا آیا، اس میں خوب روشنی نکل رہی تھی. اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، تمہاری عبادتوں کو میں نے قبول کر لیا، میں تمہارا رب بول رہا ہوں، اب تمہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم لوگ جیسا آدمی ہوتا تو کیا خوشی میں اچھل جاتا، چلو اب کسی عبادت کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اب وہ تو اللہ کے تابعدار اور فرمانبردار تھے. فوراً انہوں نے کہا کہ تو شیطان لگتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کہے کہ اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ کی عبادت کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے ہیں، تو عبادت سے منع کرنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے. لہذا تو شیطان ہے. لاہور پڑا تو بادل کا ٹکڑا غائب ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے یہ کہا، اے عبد القادر، تمہارے علم نے تم کو گمراہ ہونے سے بچا لیا. پھر حضرت غوث الاعظم، ارے یہ تو میرے ایمان کے پیچھے پڑ گیا. کہا کہ میرے علم نے نہیں بچایا ہے، اللہ کے کرم نے بچایا ہے، اللہ کی رحمت نے بچایا ہے، اللہ کے فضل نے بچایا ہے. یہ غوث الاعظم ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کی رحمت. اور آج ہم رہتے ہیں، ہم جیسے لوگ، ارے ہمارے پاس تو اتنا علم ہے، دیکھیے شیطان سے مقابلہ ہوا، جیت گئے. ہمارے علم نے، اپنے علم کے لیے تو اس کے بعد سے تو ہم بحر العلوم بن جاتے ہیں. لیکن وہ غوث الاعظم ہے کہ عاجزی انکساری کا یہ عالم ہے کہ اپنے علم پہ گھمنڈ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف رجوع ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ عنایت فرمایا. یہ ہوتا ہے عاجزی اور انکساری. اور جس کے اندر اپنے علم کا غرور آ گیا تو وہ علم بیکار. حتیٰ